شبیر نے حیدرآباد میں ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے جو شادی کے بعد اپنے والدین سے ملنے کے لیے بے چین تھی، اور جب وہ اپنے میکے پہنچی تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ تسنیم کا تعلق حیدرآباد کے علاقے مسان روڈ سے تھا اور یہ علاقہ مارکیٹ تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ تسنیم کی شادی پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مستقل وہیں رہتی تھی۔ اس کا شوہر محمد افضل محنت مزدوری کرتا تھا اور تسنیم گھر کا نظام چلاتی تھی۔ تسنیم اب 6 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور اب اس کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ تسنیم کو ہر وقت اپنے بچوں کی فکر رہتی تھی اور وہ اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ اس کے پاس اپنے ماں باپ سے ملنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ البتہ وہ موبائل فون کے ذریعے اپنے ماں باپ سے باتیں کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیتی تھی۔ تسنیم کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا اور تسنیم اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں سے ملاقات نہیں کر پائی تھی۔ اب اسے اپنے گھر کی یاد ستا رہی تھی۔ آخر کار کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے 6 بچوں کو ساتھ لے کر اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ اتنے لمبے عرصے کے بعد تسنیم کو دیکھ کر اس کے بھائی اور سارے گھر والے خوشی سے بے حال ہو گئے۔ تسنیم کے بھائی اور سارے گھر والے خوش تھے کیونکہ تسنیم کو اپنے سسرال والوں سے کوئی شکایت نہیں تھی اور وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ تسنیم کے آنے سے سارے گھر والے بہت خوش تھے کیونکہ وہ کئی سالوں بعد اپنے میکے آئی تھی۔ تسنیم بھی اپنے گھر والوں سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد جلدی تسنیم کو احساس ہو گیا تھا کہ اس علاقے میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ علاقے میں اکثر فائرنگ کے واقعات پیش آتے تھے اور جھگڑوں کی باتیں سننے کو ملتی رہتی تھی۔ تسنیم کے محلے میں واجد، شاہد قریشی اور رشید نامی 3 افراد حال ہی میں جیل سے رہا ہو کر آئے تھے۔ مبینہ طور پر یہ تینوں افراد مختلف مقدمات میں ملوث تھے اور اب جیل سے رہائی ملنے کے بعد واپس اپنے محلے میں آ گئے تھے۔ یہ لوگ مبینہ طور پر کئی طرح کے جرائم میں ملوث رہ چکے تھے اور سارا محلہ ان سے پریشان تھا۔ اب جیل سے واپس آنے کے بعد انہوں نے دوبارہ محلے والوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سارے محلے کو اپنے جیل جانے کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ تسنیم کے گھر اور شاہد قریشی کے گھروں کے درمیان زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا اور سب لوگ سوئے ہوئے تھے کہ مبینہ طور پر واجد، شاہد اور رشید نامی ان تینوں افراد نے اپنی رہائی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ رات کے سناٹے میں فائرنگ کی آواز ایک بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ سارا علاقہ فائرنگ سے گونج رہا تھا۔ محلے کے لوگ شروع سے ہی ان جرائم پیشہ افراد سے خوفزدہ رہتے تھے اور کوئی بھی ان جرائم پیشہ افراد کو روکنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جرائم پیشہ افراد کے بارے میں محلے والوں کی یہ رائے تھی کہ مبینہ طور پر ان لوگوں کو پولیس کی سرپرستی حاصل تھی۔ شمیم اپنے 9 سالہ بیٹے علی کے ساتھ چھت پر سوئی ہوئی تھی، لیکن فائرنگ کی آوازوں نے اس کی نیند اچاٹ کر دی تھی۔ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح جاگ رہی تھی، لیکن وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی۔ وقفے وقفے سے فائرنگ میں شدت آتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک شمیم کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے گولیاں اس کے گھر کی چھت کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ شمیم نے سوچا کہ اسے جلدی سے نیچے چلا جانا چاہیے، لیکن گولیوں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی چھت سے نیچے نہ اتر سکی، اور اسی دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ شاہد قریشی اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے چلائی جانے والی گولیاں تسنیم اور اس کے بیٹے کو آ کر لگیں۔ کیا تسنیم اور اس کے بیٹے کی جان بچ سکی؟ یہ جانیے گا اس بریک کے بعد۔ تسنیم سوچ رہی تھی کہ اسے نیچے اپنے گھر والوں کے پاس چلا جانا چاہیے، لیکن اسی دوران اسے یہ محسوس ہوا کہ گولیاں اس کی چھت کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ تسنیم نے اب نیچے جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ تسنیم کے گھر والوں نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ چھت پر ہی لیٹی رہے کیونکہ فائرنگ بہت تیز ہو رہی تھی۔ اچانک تسنیم کی چیخ فضا میں گونج اٹھی کیونکہ اسے گولیاں لگ چکی تھیں، اور ساتھ ہی اس کا بیٹا علی بھی چیخنے لگا۔ فائرنگ کا سلسلہ رکتے ہی تسنیم کے بھائی اور دوسرے گھر والے بھاگتے ہوئے چھت پر آئے اور انہوں نے تسنیم اور اس کے بیٹے کو فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا۔ تسنیم کی حالت تشویشناک تھی۔ اسپتال پہنچتے پہنچتے اس نے راستے میں دم توڑ دیا، جبکہ اس کا بیٹا علی بھی شدید زخمی ہوا تھا۔ یہ ہے 9 سالہ بچہ علی جو گولیاں لگنے کے بعد شدید زخمی حالت میں اسپتال میں پڑا ہوا تھا۔ تسنیم کی موت کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ محلے کے لوگ شدید غم و غصے اور ناراضی کا اظہار کر رہے تھے۔
तस्नीम के मोहल्ले वालों का ये कहना था कि वो किसी और के झगड़े में बेगुनाह मारी गई। महल्ले वालों का कहना था कि मुबैना तौर पर शाहिद कुरैशी का झगड़ा मोहम्मद इस्लाम से हुआ था, लेकिन उसका खमियाजा तस्नीम को भुगतना पड़ा। तस्नीम की मौत के बाद इलाके के लोगों ने शदीद एहतजाज किया। इस एहतजाज में खवातीन भी शामिल थीं। इस मौके पर सड़क पर टायर भी जलाए गए थे और लोग नारेबाजी भी कर रहे थे। और यह है तस्नीम की यादगार तस्वीर। तस्नीम काफी अरसे बाद अपने घर वालों से मिलने आई थी और बहुत खुश थी। उसे क्या मालूम था कि ये उसकी अपने घर वालों से आखिरी मुलाकात थी। तस्नीम की मौत के बाद उसके घर का माहौल सोगवार हो गया। खवातीन उसकी मौत पर बैन कर रही थी और हर तरफ उदासी छाई हुई थी। ये देखिए छत पर गोलियों के निशानात। तस्नीम इसी छत पर अपने बच्चे के साथ सोई हुई थी कि फायरिंग की जद में आ गई। यह है तस्नीम का शौहर मोहम्मद अफजल, जो इस वाक़े के बारे में बता रहा है। ये छत पे लेटी हुई थी, सही अचानक उन्होंने जो ना घर के ऊपर सीधे सीधे फायर किए। फायर जो यहाँ से लगा ना, दिल को फाड़ता हुआ जो है ना, साइड से बाहर निकल गए। और फायर भी जो है ना राइफल के हैं। हमें तो यही चाहिए, चलो बच्चों को तो इंसाफ मिले। तस्नीम की सास अपनी बहू की मौत पर गमगीन थी। छोटे छोटे बच्चे, मेरे दूध पीने वाला बच्चा है, मेरी जवान बहू मार दी, गरीब हूँ मैं भी। इस केस के बारे में पुलिस का मौकिफ ये है। 3 लोगों पे नामिनेट एफआईआर दाखिल की है। शाहिद कुरैशी वाले, उनके 2 भाई हैं, जिसके लिए पुलिस ने उनके घरों पे रेड वगैरह की है, सर्च की है, लेकिन वो यहाँ से घर छोड़कर भाग गए। उनके घरों को ताला लगा हुआ है। कुरैशी और उसके 2 भाइयों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, लेकिन मुबैना मुल्जिमान घरों को ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। शब्बीर का कहना है कि तस्नीम की मौत उसे खींचकर वालिदैन के पास लेकर आई थी। शब्बीर ने वाक़े के जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने फैसला